بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز۔ آج جو ہمارا سبق ہے، اس سے پہلے ہم کتاب الصلاح مکمل کر چکے ہیں، تو اب ہمارا جو سبق ہے وہ ہے کتاب الجنائز۔ جنازہ اس کی جمع آ جاتی ہے جنائز۔ جنازہ دراصل میت کو بھی کہتے ہیں، اور جو جنازہ ہوتا ہے یعنی صلاۃ الجنازہ تو اس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع دونوں کی جمع آتی ہے جنائز۔ بہرحال یعنی میت اور اس کے کفن دفن، یعنی جس کو ہم تجہیز و تکفین کہتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں جو مختلف باتیں ہیں وہ اس کتاب کے تحت آئیں گی۔ سب سے پہلے جو صاحب کتاب نے عنوان باندھا ہے وہ ہے ماذا یفعل بالمحتضر۔ ماذا مانے کیا، یفعل کیا جائے، بالمحتضر، محتضر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی موت قریب ہو۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے المحتضر الذی حضرہ الموت، وہ شخص جو قریب المرگ ہو، وظہرت علیہ علامات الموت، اور اس پر موت کی علامات ظاہر ہو گئی ہوں، وہو من الاحتضار، تو اس کو کہتے ہیں احتضار، عربی میں اس کو کہتے ہیں احتضار، یعنی ظہور دلائل الموت علی المریض، مریض پر موت کے آثار کا ظاہر ہونا، وبدء السکرات، اور سکرات کا شروع ہونا، اور سکرات کا مطلب ہے نزع الروح من الجسد، جسم سے روح کا نکالا جانا۔ تو عام طور پر جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہوں وہ اشارات سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا آخری وقت ہے۔ تو جب کسی کا آخری وقت ہو، آس پاس کوئی ہو، تو ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مختلف آداب اور رعایتوں کے ساتھ پیش آئیں۔ تو وہ آداب اور رعایتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تو اسی کو کے لیے عنوان دیا گیا ماذا یفعل بالمحتضر، یہ قریب الوفات شخص کے ساتھ کیا کیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی وفات کے وقت جس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے، توحید کی گواہی نکلے، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا کہ اس کی زندگی کا اختتام توحید پر ہوا، اس کا انجام اچھا ہوا، تو امید ہے کہ آخرت اس کی اسی طریقے سے اچھی ہوگی، یعنی کہ وہ یقیناً جنت اس نے پا لی۔ الذی ظہرت علیہ علامات الموت، جس پر موت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، ظہرت اس کا فاعل ہے علامات، جس پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، یسن تو مسنون ہے، ان یجعل بلکہ ان یجعل علی جنبہ الایمن، کہ اس کو ہم دائیں کروٹ پر رکھیں، اس کو ہم دائیں کروٹ پر رکھیں، یعنی اس کا بہانہ طرف جو ہے وہ اوپر کی طرف رکھیں، اور دائیں طرف ہم اس کو رکھیں۔ جس طرح سے انسان دائیں کروٹ سوتا ہے، اسی طریقے سے اس کو ہم دائیں کروٹ لٹائیں۔ وَيُجْعَلَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب کیا جائے، یعنی جس طریقے سے عام طور پر ہم مسنون طریقے پر سوتے ہیں کہ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں اور چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کا چہرہ دائیں کروٹ اس کو لٹایا جائے اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب کیا جائے۔ قضا یجوز ان یستلقى علی ظہرہ،
اسی طریقے سے جائز ہے کہ اس کو یستلقا علی ظہری، استلقا یستلقی استلقاءن، تو اسی سے مجہول ہے یستلقا، یعنی لٹایا جائے، چت لٹایا جائے علی ظہری، پیٹھ کے بل، یعنی پیٹ اوپر آسمان کی جانب کیا جائے اور پیٹھ پر اس کو لٹایا جائے، بحیث تکون رجلاہ نحو القبلتی، بحیث اس طرح کی، تکون رجلاہ کہ اس کے دونوں پاؤں، نحو القبلتی قبلے کی جانب ہوں، یعنی قبلے کی طرف ہم اس کی دونوں ٹانگیں کریں، وَيُرْفَعْ رَأْسُهُ قَلِيلًا لِيَسِيرَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور سر اس کا ہلکا سا، جب اس کو چت لٹائیں گے ٹانگیں اس کی قبلے کی جانب ہو جائیں گی، تو سر، جو سر کا سائڈ ہے یعنی سرہانے، ہلکا سا تکیہ رکھا جائے جس سے اس کا سر تھوڑا سا بلند ہو جائے گا، اسی کو کہا وَيُرْفَعْ رَأْسُهُ، اور اس کا سر بلند کیا جائے، قلیلاً تھوڑا سا، لِيَسِيرَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، یعنی دونوں طریقے جائز ہیں۔ چنانچہ عوام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ان باتوں پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کہ کوئی کہتا ہے اس طرح لٹانا ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح لٹانا ہے، حالانکہ دونوں باتیں جائز ہیں، دونوں طریقے سے لٹایا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا بہرحال مسنون ہے۔ الذی ظہرت علیہ علامات الموت، جس پر موت کی علامات ظاہر ہو گئیں، موت کی علامتیں ظاہر ہو گئیں، یستحب، مستحب ہے، ان یلقن بالشہادتین، لقن یلقن، تو اسی سے لقن یلقن، یعنی تلقین کی جائے، تلقین کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ آپ جو ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ، نہیں، بلکہ تلقین کا مطلب جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اس کی وضاحت آ رہی ہے، ان یلقن بالشہادتین، کہ اس کے سامنے شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی تلقین کی جائے، وصورت التلقین، اور تلقین کی صورت کیا ہے، ان یؤتا بالشہادتین عندہ جہرن، یہ دونوں گواہیاں، یعنی دوم کلمہ شہادت جو ہے وہ دہرایا جائے اس کے پاس، جہرن، زور زور سے، جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوں یا اگر ایک آدمی بھی ہے کافی ہے، وہ جہرن پڑھتا رہے، بحیث یسمع، اس طور پر کہ جو قریب الوفات شخص ہے وہ اس کو سنے۔ وصورت التلقین ان یؤتا بالشہادتین عندہ جہرن، اور تلقین کی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس شہادتین، کہ اس کے آواز پاس نہیں آ رہی ہے سر۔ یہ، اور تلقین کی صورت یہ ہے کہ میت کے پاس دونوں گواہیاں یعنی دوم کلمہ دہرایا جائے، جہرن، زور زور سے، بحیث یسمع، اس تو اتنا زور سے کہ میت اس کو سن لے، یعنی اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص سن رہا ہے، ولیکن لا یقال له قل، لیکن اس سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ کہہ دیجئے، لئلا یقول لا، تاکہ وہ لا نہ کہے، یعنی اگر ہم اس سے کہیں گے کہ آپ دوم کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، تو ہو سکتا وہ لا کہے، نہیں کہے، فیصاء بہ الظن، تو پھر اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے کہ شاید اس نے ہمارے اسی کہنے کو لا کہہ دیا، تو اس کا اختتام، اس کا انتقال گویا کہ گہرے ایمان پر ہوا، تو بدگمانی پیدا ہو جائے گی، اس لیے اسے حکم نہیں دینا ہے شہادتین کا، بلکہ اس کے پاس صرف دہرانا ہے، تو جب وہ کہے، کلمہ پڑھے، پھر مستحب یہ بھی ہے کہ پھر خاموش ہوا جائے، الا یہ کہ پھر سے وہ کوئی دنیاوی بات کہے، پھر سے شہادتین وہاں زور زور سے دہرایا جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَدْخُلَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ أَهْلِهِ وَأَقْرِبَائِهِ وَجِيرَانِهِ، اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اس کے پاس داخل ہوں جو اس کے گھر والوں میں سے اچھے لوگ ہوں،
اس کے پڑوسیوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے، یعنی جو دیندار قسم کے لوگ ہوں یا اس طریقے کے لوگ ہوں جن کے ذریعے سے اس کو کوئی اچھی بات یاد آ جائے۔ گویا کہ ہر کسی کو اس وقت یہ جو قریب الوفات شخص ہے، ہر کسی کو اس کے پاس داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اس کے بہتر گھر میں سے بہتر لوگ ہوں، رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے، یعنی جن کے ذریعے سے امید ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات یاد آ جائے جس کے ذریعے سے اس کا حسن خاتمہ ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ تِلَاوَةُ سورۃ یاسین، اسی طریقے سے مستحب ہے سورہ یاسین کی تلاوت عندہ، اس کے پاس۔ چنانچہ حاشیے میں اس سلسلے میں روایت دی ہوئی ہے، اقرؤوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے جو مردے ہیں، یہاں موتا سے مراد ہیں جو قریب الوفات لوگ ہوں، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ فإنہ قد ورد فی الخبر، اس لیے کہ دوسری جگہ دوسری روایت میں آیا ہے، ما من مریض یقرأ عندہ یاسین، کہ جس مریض کے پاس بھی سورہ یاسین پڑھی جائے، الا مات ریان، یعنی ایسا مریض جو قریب الوفات ہو تو وہ اس حال میں انتقال کر جاتا ہے کہ وہ سیراب ہوتا ہے، یعنی اس کو پیاس کی شدت اس کی باقی نہیں رہتی ہے۔ اور ادخل فی قبرہ ریان، اور اس کو اس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس حال میں کہ اس کی پیاس باقی نہیں ہوتی ہے۔ وحشر یوم القیامت ریان، اور قیامت کے دن بھی اس کو اس حال میں جمع کیا جائے گا، یعنی اس کا حشر اس حال میں ہوگا کہ وہ اس وقت بھی سیراب ہوگا، اس کو پیاس کی شدت اس کو نہیں ستائے گی۔ بہرحال یہ جو چیزیں یہاں پر آئی، یہ چونکہ جو اس کے آس پاس لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کریں، اور یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، یعنی اگر کہیں اس طرح کی چیزیں ہم نہ کر سکے تو اس پر ہمیں زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے، جھگڑا، شور، ہنگامہ، یعنی اس طرح کی چیزیں بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔